الغیب، میں غیب نہیں جانتا. جب میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں غیب جانتا ہوں، مجھے پھر کیوں کہتے ہو کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں رسول ہوں. ہم تجھے جھٹلاتے ہیں، اور جو رسولوں کو جھٹلائے ان پر عذاب آتا ہے. لا عذاب، کب آئے گی قیامت؟ میں نے دعویٰ کیا ہے غیب کا کہ مجھ سے پوچھتے ہو کہ کب عذاب آئے گا، وہ اللہ کو پتہ ہے. اور نبی تو ان کو کہے بلا اقول لکم انی ملک، میں فرشتہ نہیں ہوں. کیوں مجھے تانا دیتے ہو کہ کھاتا ہے پیتا ہے بازار میں جاتا ہے خریداری کرتا ہے؟ میں نے کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں؟ نہیں. تو پھر مجھے کیوں یہ تانا دیتے ہو؟ تو کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا نبی ہوں. اللہ کا پیغام میرے پاس آتا ہے، میرے پاس جبریل آتا ہے، اللہ کے سلام لے کے آتا ہے. میں اس وحی کی پیروی کرتا ہوں اور اسی وحی کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں. تمہیں سمجھ آتی ہے؟ ٹھیک. نہیں تو حال یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اگر یہ دلائل بھی تمہیں متاثر نہیں کرتے تو پھر اندھوں کا کیا اور علاج ہے؟ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، اللہ کے پاس ہیں غیب کی چنگیاں، غیب کی کنجیاں، کوئی نہیں جانتا اللہ کے بغیر ان کو. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ جانتا ہے جو خشکی میں اور جو تری میں ہے. مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ لَا يَعْلَمُهَا، کوئی ورقہ نہیں گرتا، پتا نہیں گرتا، اللہ کے علم میں کہاں گرے گا کیا ہوگا. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. نہ دنیا میں کوئی پتا ایسا گرتا ہے جس کا اللہ کو نہ پتا ہو، کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جو زمین میں ہے، کوئی تری خشکی نہیں ہے، مگر سب کتاب مبین لوح محفوظ میں ہے اور اللہ کا اس کو پتا ہے. اور اللہ کے علاوہ کوئی نبی ولی رسول پیر پیغمبر اس چیز کو نہیں جانتا. ابراہیم علیہ السلام نبیوں رسولوں کے بابا دادا پر دادا، اللہ نے ان کا ذکر کیا اور جو اللہ نے ان کو دلائل دیے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. اور وہ کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ ایک اللہ کے سپرد کیا، میں صرف ایک اللہ کے آگے جھکتا ہوں، یک طرفہ سارے دینوں نظاموں سے کٹ کے میں ایک اللہ کی بات کرتا ہوں اور میں شرک کرنے والا نہیں ہوں. کیف اخاف ما اشرکتم، تم مجھے ڈراتے ہو ان مشکل کشاؤں معبودوں سے، میں کیسے ڈروں ان سے اور تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں امن میں ہوں یا تم امن میں ہو؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے ذرہ برابر شرک کی ساتھ ملاوٹ نہیں ہوئی وہ امن میں ہیں، سکون میں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھائے. 18 پیغمبروں کا اللہ نے ذکر کیا، 18 پیغمبروں کا، اور آخر میں کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ نبوتوں والے، سالتوں والے، کتابوں والے، وہی والے میرے نبی رسول فرض کرو کہ وہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع برباد ہو جاتے. تم کیا چیز ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب فرشتے جان نکالیں گے ان مجرموں کی، ظالموں کی، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. وہ کہتے ہیں آج تمہاری جان نکلتے ہی تمہیں عذاب شروع ہو جائے گا، یہ عذاب قبر ہے. اور جب قیامت قائم ہوگی پھر جہنم کا عذاب ہوگا. اس کے بعد اللہ نے اپنے دلائل ذکر کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، دانے کو پھاڑنے والا ہے، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ نکالنے والا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کو پھاڑا رات کی تاریکی سے، اللہ نے رات کو سکون بنایا، چاند سورج تمہارے لیے چلا دیے نظام چلانے کے لیے. اللہ نے ستارے بنائے تاکہ تم خشکیوں کے اندر، صحراؤں میں اور سمندر میں راستے پاؤ ان ستاروں کے ذریعے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے کئی مرد عورتیں پھیلا دیں، پھر اللہ نے بارشیں برسائیں، مختلف قسم کی انگوریاں نکالیں، تہ بتہ یہ پھل شاخوں والے، ایک شاخ دو والے، اور تمہارے لیے اللہ نے انگور بنائے، زیتون، انار، سارے. دیکھو جس نے یہ سارا کچھ کیا اسی کے آگے جھکو، اسی سے مانگو، وہی مشکل کشا ہے، باقی سب مخلوق اور وہ سارے کے سارے اس کے محتاج. پارے کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اتنے دلائل دیکھ کے وہ کہتا ہے کچھ نہیں دیکھی جائے گی،
ٹھیک ہے، جہاں کو لگا ہے، یہ جہان مٹھا اگلا ڈٹھا، پھر ہدایت آتی ہے، دلائل آتے ہیں، درس آتا ہے، جمعہ آتا ہے، ذہن میں آتا ہے، رسالہ پڑھتا ہے، اخبار کا ٹکڑا پڑھتا ہے، دل میں آتی ہے بات یہ ٹھیک، اچھا کچھ نہیں دیکھی جائے گی۔ جب بار بار ہدایت کو رد کرتا ہے، بار بار ہدایت کو چھوڑتا ہے، روگردانی کرتا ہے، پھر ہم اس کو سزا دیتے ہیں۔ اللہ ہمارا حقیقی مالک، ہم اس کی ملک پیداوار ہیں۔ آپ اپنی چیز کی عارضی مالک، یہ عارضی مالک، میں عارضی مالک، اللہ ہمارا حقیقی مالک۔ پھر اللہ سزا دیتا ہے، اس کو حق کے سزا دے۔ جب بار بار انسان نماز کی طرف نہ آئے، حلال کھانے کی طرف نہ آئے، توحید کی طرف نہ آئے، امانت کی طرف نہ آئے، سچ کی طرف نہ آئے، زلزلے آ جائیں، سیلاب آ جائیں، لیکن وہ اپنی اصلاح نہ کرے، نہ آنکھوں کی، نہ کانوں کی، نہ زبان کی، نہ اٹھنے بیٹھنے، نہ کھانے پینے کی، نہ اپنے مال کمانے خرچ کرنے کی، نہ شکل سو لباس کی، پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ کو حق پہنچتا ہے سزا دینے کی۔ اور سب سے خطرناک سزا، سب سے خطرناک سزا، اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کے دل کو پھیر دیتے ہیں ہدایت سے۔ ہم کہتے ہیں میرے بندے آج سے تو ہماری ہدایت سے محروم ہے۔ اتنا لاپرواہ، تجھے اس کی ضرورت نہیں ہے نا، تو پھر مجھے بھی تیری ضرورت نہیں ہے۔ تیری زندگی میں نے لکھی ہے 60-65 سال، پورے کر، اور تیری باغیں ڈھیلی ہیں، لیکن آج کے بعد میں خود مولا تیرے اور تیری ہدایت کے درمیان رکاوٹ بن رہا ہوں۔ آج سے تو میری ہدایت سے محروم ہے۔ کیوں؟ کما لم یؤمنوا بی اول مرہ، قصور تیرا، رد تو نے کیا، ریجیکٹ تو نے کیا، توجہ تو نے نہیں کی، بار بار تو نے رد کیا۔ ابتدا تیری، سوچ تیری، فکر تیری، میں نے سزا کے طور پہ تجھے پھر محروم کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، سورہ صف میں آ رہا ہے، فَلَمَّا ذَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کو دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر ہدایت کے پر ہونے کی گارنٹی اللہ نے دی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ابو جہل اور اس کی پارٹی آپ کو نہیں مانتی تو نہ مانے، میں عرش والا تیری رسالت کا گواہ ہوں۔ نہیں مانتے نہ مانے، وہ رسول جس کی ہدایت پر ہونے کی گارنٹی اللہ نے دی، وہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے مولا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اپنی ہدایت پر قائم رکھنا۔ تو اور میں کس باغ کی مولی اور کس سمندر کی مچھلی؟ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے جیسا رسول، پرکشش کلام والا، اخلاق والا، نبوت والا، رسالت والا اور ختم نبوت والا، اتنی شان مرتبے والے رسول، اگر تو بھی پیروی کرے گا نا اکثریت کی، زیادہ لوگوں کے پیچھے اگر تو بھی لگے گا نا تو تجھے بھی گمراہ کر دیں گے۔ قرآن اگر نبی تو تیرے جیسا انسان، شخصیت، اگر تو بھی اکثریت کے پیچھے لگے گا نا تو یہ تجھے گمراہ کر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اکثریت ہمیشہ گمراہ، اکثریت ہمیشہ غلط ہوتی ہے۔ یہ سورہ الانعام ہے، تو اس پہ ہم نے وہ لکھا، ہماری تفسیر یہ چھپ چکی ہے، تفسیر سورۃ الانعام۔ تو اس آیت کے تحت میں نے جتنی آیتیں قرآن میں تھی نا، اللہ کی توفیق سے، جن میں اکثریت کی مذمت تھی، اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ جاہل ہیں، اکثر لوگ بے وقوف ہیں، اکثر لوگ خواہشات کے، وہ میں نے ساری یہاں اکٹھی کی۔ اور جہاں اللہ نے فرمایا نا تھوڑے لوگ ایمان لائے، تھوڑے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، تھوڑے لوگ ہماری بات، وہ میں نے اکٹھی کی، تو اس میں یہ بات واضح ہو کہ اکثریت ہمیشہ گمراہ، اکثریت ہمیشہ غلط ہو۔ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر وہ جو ٹھیک ہے چلتا ہے، جو سارے یہ سارے غلط، اور سارے غلط ہی ہوتے ہیں، تھوڑے لوگ۔ اچھا سنو، جھوٹ ساری دنیا متفق ہے کہ جھوٹ بری چیز ہے، چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلمان کہتے ہیں کہ جھوٹ بری چیز ہے، لیکن جھوٹ بولنے والے زیادہ ہیں یا جھوٹ چھوڑنے والے زیادہ ہیں؟ بولنے والے زیادہ۔ سب دنیا کے اتفاق ہے کہ حلال کھانا چاہیے، تو حرام کھانے والے زیادہ ہیں یا حلال کھانا؟ حرام کھانے والے۔ ساری دنیا کے اتفاق ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلمان، کہ ماں باپ کی اطاعت ہونی چاہیے۔ ماں باپ کا نافرمان برا آدمی ہے، دیکھ لو ماں باپ کی اطاعت کرنے والے وہ زیادہ ہیں یا نافرمان؟ تو اکثریت ہمیشہ غلط ہوتی ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اکثر چونکہ یہ کرتے ہیں تو پھر یہ ٹھیک ہے۔
ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، باپ مخالف، برادری مخالف، علاقہ مخالف، ساری قوم برادری مخالف، لیکن اللہ کہتا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم اکیلا ہی جماعت۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے کیا کہا، اس کے رسول، مسلمانوں کی رائے دین نہیں ہوتی، قرآن اور حدیث، اللہ رسول کی بات جو ہے وہ دین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اومن کان میتا فاحییناہ، جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہدایت پر ہے وہ زندہ ہے، اور جو ہدایت پر نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ اللہ نے اس کو مردہ کہا ہے۔ جسم کی زندگی روح سے ہے، اور روح کی زندگی ہدایت سے ہے۔ جسم سے روح نکل جائے جسم مردہ ہے، روح سے ہدایت دین توحید نکل جائے مردہ ہے۔ چاہے بظاہر کتنا موٹا تازہ کھاتا پیتا چلتا پھرلا، مردہ، چلتی پھرتی لاش، چلتا پھرتا ڈھانچہ۔ بدر کی جنگ ختم ہوئی، 70 کافر گرفتار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان مت بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء نتنا لترکتہم لہ۔ آج قریشی سردار مت بن عدی زندہ ہوتا، آج مجھے بڑی اللہ نے عزت دی ہے، مجھے فتح دی ہے، آج اگر قریشی سردار مت بن عدی زندہ ہوتا پھر میرے ساتھ بات کرتا ان بدبودار لاشوں کے متعلق، میں اس کی بات سفارش قبول کر کے ان کو چھوڑ دیتا۔ کافر تھے، زندہ تھے، لیکن رسول اللہ نے ان کو بدبودار لاشیں کہا۔ کیوں؟ جب ایمان نہیں، عقیدہ نہیں، توحید نہیں، مردے۔ مت بن عدی نے وہ صحیفہ پھاڑا تھا جو مکہ والوں نے لکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خاندان اور آپ کے پیروکاروں کے خلاف کہ ان کا بائیکاٹ ہے۔ یہ شیب ابی طالب میں رہے آپ 3 سال، جو بائیکاٹ انہوں نے لکھا تھا کہ کوئی ان کے ساتھ۔ اس نے کہا یار یہ کیا بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رشتہ دار ہے، وہ ایک بات کرتے ہیں مجھ سے متفق نہیں ہے نہ، لیکن یہ کیا بات، یہاں چور چکے لٹیرے گنڈے آ سکتے ہیں مکہ میں، دانا کان بھی، یہ جس کو آج تک ہم امین اور صادق کہتے رہے، آؤ محمد تم آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات یاد تھی کہ وہ ہمیں مکے میں لایا تھا۔ آج اگر وہ زندہ ہوتا میں اس کی بات سن کے ان بدبودار لاشوں کو چھوڑ دیتا اس کی وجہ سے۔ آگے اللہ نے مشرکوں کا یہاں بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جس نے دیکھنی ہے نا مشرکوں کی جہلیت، وہ یہ دیکھ کیا جہلیت ہے۔ کھیتی ہوتی تھی، کہتے یہ کھیتی اللہ کے لیے ہے، اور یہ ہمارے یہ جو ہے نا بزرگ، اور یہ ان کو ہم اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، ہمارے مشکل کش حاجت روا داتے، یہ ان کے لیے۔ اور اللہ والی کھیتی پر اگر کوئی نقصان، کوئی چیز گرتی، نقصان ہو جاتا تو ان کی کھیتی اللہ کی طرف نہیں کرتے تھے، تو اللہ تو بادشاہ ہے نا، اللہ کو تو ضرورت نہیں۔ اور اگر اللہ والی کھیتی قائم رہتی، سالم رہتی، اور جو بزرگوں کے لیے تھی وہ کھیتی خراب ہو جاتی تو اللہ والی کھیتی سے ادھر دے دیتے، کہتے اللہ کو تو نہیں، یہ یعنی ادھر سے ان کو مشکل کچھ مانتے تھے، ادھر سے کہتے یہ فقیر محتاج ہے۔ اور کیا کرتے تھے، جانوروں میں حصہ رکھتے تھے، یہ جانور اللہ کے لیے اور یہ کٹا بچھڑا ان کے قبر درگاہ اور بت کے لیے حصہ رکھتے تھے۔ کھیتی میں بھی، جانوروں میں۔ کلمہ پڑھنے والے آگے بڑھ گئے، انہوں نے کھیتیوں میں بھی حصہ رکھا، جانور مشرک مکے والے جانوروں میں اور کھیتی میں حصہ رکھتے تھے اللہ کے علاوہ دوسروں کا، قبروں، درگاہوں، آستانوں اور بتوں کے لیے۔ اور یہ کلمہ پڑھنے والے آگے بڑھ گئے، یہ کھیتی میں بھی حصہ رکھتے ہیں، جانوروں میں اور اولاد میں بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی بچے پوری ٹینڈے اور کچھ بال لٹ ہے، کیوں؟ یہ فلاں بزرگ نے، انہوں نے یہ بیٹا دیا ہے، بچہ دیا ہے، تو یہ وہاں جا کے یہ لٹ ہم کاٹیں گے۔ یہ اولاد میں بھی حصہ رکھتے ہیں، یہ ان سے بھی بڑھ گئے نا، وہ مشرک تھے، یہ پڑھ مشرک ہیں۔ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی چیزیں جو حرام ہیں ان کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، اولاد کو قتل نہ کرو بھوک کے ڈر سے، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں ان کو بھی، خاندانی منصوبہ بندی اور چابی اور یہ فلاں، یہ سب ان کا کیا مقصد ہے کہ بدماشی بڑے، آبادی کم، سارا اس کا یہی مقصد ہے۔ چونکہ گرم ممالک مسلمان ہیں اور زیادہ پیدائش ہے، وہ ٹھنڈے علاقے ہیں ان کے مجرموں کے، تو ان کو جناب نہ کہ اولاد، بچے کم ہوں، بچے 2 ہی اچھے، یہ بات ساری یہ کفر ہے
جو بھوک کے ڈر سے روکتے ہیں، یہ سارے ایجنڈے جو حکومت چلا رہی ہے دوسروں کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں یہ بڑھتے گئے 40-50 میں قربل تو انہی چڑھ جان کے ساڑھے ان کٹ کرو، یہ ان کا ایک منصوبہ ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، اکثر یہ جو ہے نا، یہ جو زچہ بچہ سینٹر ہیں، لیڈی ڈاکٹر، کئی اللہ کی نیک بندیاں بھی ہیں، اکثر ایجنٹ ہیں، یہ معاملہ ضائع کر دیتی ہیں، بالکل ٹھیک بھی نہ وہ نا معاملہ کہتے اب نارمل ہے، آپریشن ہوگا، یہ ساری یہ سازشیں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں۔ تو اللہ نے فرمایا اولاد کو قتل نہ کرو، اور بے حیائیوں کے قریب بھی نہ جاؤ، اور قتل بھی نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ بلکہ قریب بھی نہ جاؤ، اور ماپ تول برابر کرو، ڈنڈی نہ مارو، کم تولنا، اللہ کو سارا پتہ ہے، بات کرو انصاف والی، چاہے رشتہ داروں کے خلاف ہو، اور اللہ کے وعدے بھی پورے کرو اور بندوں سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدھی لکیر کھینچی، 2 دائیں کھینچی، 2 بائیں کھینچی، فرمایا یہ جو لکیر ہے نا سیدھی، یہ حق کی راہ ہے، 2 راستے دائیں 2 بائیں، یہ گمراہی کے راستے ہیں، اور پھر یہ ایت پڑی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میری راہ ہے سیدھی، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، اور راستوں کے پیچھے نہ لگو، فرقہ پرستی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب حق کا راستہ ایک ہے، جھوٹے گمراہ کئی ہیں۔ یہ غلط بات ہے، چاروں مذہب حق اور 6 بڑھ، غلط، اللہ ایک، رسول ایک، دین ایک، قرآن ایک، صراط مستقیم بھی ایک۔ یہ جو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھی راہ دکھا، وہ اللہ نے یہاں بتا دی ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، نبی کہہ دے میرے رب نے مجھ کو سیدھی راہ بتا دی ہے۔ وہ جو سیدھی راہ مانگتے ہیں کیا ہے؟ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ ملت ابراہیم ہے جو یک طرفہ تھا، سارے دینوں سے، نظاموں سے، دستوروں سے کٹ کے، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے روکنا، اللہ کے لیے جوڑنا، اللہ کے لیے توڑنا، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ ہی اللہ، حکومت سے ٹکر لی، برادری کو چھوڑا، علاقہ چھوڑا، اور بھی بچے کو جنگل میں چھوڑا، آگ کے شعلوں کے سپرد ہوا، اور آخر میں بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی۔ میری راہ وہ ابراہیم علیہ السلام والی ہے، جو مشرک نہیں تھا۔ قل کہہ دے ان صلاتی و نسکی، یہ ہے صراط مستقیم، کہ میں محمد کی نمازیں، قیام رکوع سجدے نسکی کی قربانیاں، بکرے چھترے نذر نیاز چڑھاوے، محیایا، میرا جینا و ماتی اور میرا مرنا اللہ کے لیے، رب تمام جہانوں کا، لا شریک اللہ، جس کا کوئی شریک سانجی برابری کرنے والا کوئی، یہ ہے صراط مستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم کی یہاں تفسیر ہو گئی۔ سورہ الاعراف، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر جگہ پہ 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے، جنت والے، جہنم والے، لیکن اس سورت اعراف کے اندر، مکی سورت ہے، تیسرے گروہ کا بھی ذکر ہے، جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا، وہ جنت میں، جن کا گناہوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں، اور جن کا برابر ہو جائے گا وہ اعراف، وہ جنت جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے، اس کے اوپر ہوگا شروع میں، بعد میں وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ چونکہ اس گروہ کا تذکرہ ہے اس سورت میں، تیسرے گروہ کا، اس لیے سورت کا نام اعراف ہے۔ اللہ فرماتے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس چیز کے جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا۔ خالق اللہ، تم مخلوق، پیدا کرنے والا وہ، اللہ کی کھری سچی بات نبی اور رسولوں کے ذریعے آئی، اس کے پیچھے لگو۔ لیکن ہمیشہ لوگوں نے اللہ کی طرف سے آنے والی کھری سچی بات کے مقابلہ میں سرداروں، وڈیروں، مذہبی پیشواؤں اور اپنے بڑوں کا نعرہ لگایا۔ ہمیشہ سارا قرآن پڑھو، اللہ کی طرف سے آنے والی بات، نبی اور رسولوں کے باپ دادا، سردار، وڈیرے، مذہبی پیشوا، ان کا نعرہ لگایا ہمیشہ۔ اللہ کہتا ہے اس چیز کے پیچھے لگو جو اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمارے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی چیز 2 آئیں، قرآن اور حدیث، اس کے پیچھے لگنا چاہیے، لوگوں کے لیے نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس لعنت اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا کہ جب اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کیا تو اللہ نے اس کو ایک اختیار دے دیا، کیا؟ وسوسہ، وسوسہ کا معنی خفیہ خیال، مزین کرنا، بس یہ اس کے پاس طاقت ہے، اور اس کے پاس اختیار نہیں ہے، حکومت نہیں ہے۔ اللہ نے سورۃ ابراہیم میں کہا کہ جہنم میں وہ کھڑا ہو کے خطبہ دے گا کہ جہنمیو، میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، میں نے تو دانہ ڈالا، جال پھینکا، تم نے میری بات مانی، نہ مانتے، اللہ کی باتیں سچی تھی، میری جھوٹی تھی، کیوں تم نے میری بات مانی؟ میرے پاس کوئی حکومت تو نہیں تھی، حکومت نہیں ہے، شیطان کا زبردستی چوری پر لگائے، زبردستی شرک پر لگائے، بس خیال ڈالتا، بس اس نے خیال ڈالا آدم کو کہ آدم اتنا بڑا رب،
اتنی بڑی جنت، سارا کچھ تیرے لیے حلال کر دیا، کہا اس درخت کے قریب نہیں جانا. اگر یہ درخت بھی حلال کر دیتا تو اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی آنی تھی؟ نہیں. تو پھر سوچنا کیوں روکا. آدم نے کہا مجھے کیا اتنا سارا کچھ. یہی تو ایک چیز ہے اصل میں. پتہ کیوں روکا ہے؟ اس درخت کے پھل میں یہ تاثیر ہے، جو کھا لیتا ہے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا باشندہ بن جاتا ہے. اور اللہ کو پروگرام کوئی نہیں ہے تجھے یہاں رکھنے کا، باقی تیری مرضی. شیطان ہمیشہ وہاں سے آتا ہے کہ انسان کی کمزوری کیا ہے. دنیا پسند کرتا ہے، دنیا. نفل عبادت بڑی، نفل 12 نفل 6 نفل 8 نفل، کو کھڑے ہو کے، کو بیٹھ کے، کو لیٹ کے، کام کا ایک بھی نہیں. دیکھتے اس کو ذکر کی بڑی عادت ہے. ذکر 500 400، ایک دفعہ سر ادھر مارو، ایک دفعہ ادھر مارو، کبھی منہ سے آواز نکالو، کبھی ناک سے. کیا ہے یعنی وہ دیکھتا ہے کہ اس کو کس چیز. جس کو نماز کا شوق نہیں نا، کہتے ہیں سنتا ضروری نہیں، فرض کافی نہیں، پہلے سن تو چڑھاتا ہے پھر. یعنی میرا کہنے کا مطلب 3600 داؤ ہے. وہ ہر ایک کو شراب زنا پر، جو پہلی شب میں نماز پڑھتا ہے اس کو شراب پہ لگائے گا، اس کو غرور پارسائی عبادت کا گھمانڈ بد اخلاق بنائے گا. تو اس نے سوچا آدم کے پاس سب کچھ، کہاں سے آؤں؟ دشمن وار کرنا، دیکھنا قلعے میں کمزوری کا دراڑ کہاں پڑی، روشن دان کھڑکی کدھر ہے. شیطان نے سوچا اس کے پاس مال بھی ہے، جنت بھی ہے، بیوی بھی ہے. ہاں یہ سوچتا ہوگا کہ میں ہمیشہ رہوں. یہاں سے آیا. اور جب آدم نے سوچا تو جھٹ پٹ قسم اٹھا دی. یہاں بابا پھنس گیا، کیونکہ قسم اللہ کا نام لے کے اس سے پہلے کبھی کسی نے جھوٹ نہیں بولا تھا. یہ پہلا موقع تھا. اچھا غلط فہمی سے دانا کھایا، جان بوجھ کے نہیں، پھر بھی اس کا نتیجہ نکلا. لباس نورانی اتر گئے. ہمارا بابا بھی ننگا، ہماری ماں بھی ننگی. یہاں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتے توڑ توڑ کے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپتے تھے. جنت کے اندر اللہ کی نافرمانی ہوئی، جان بوجھ کے نہیں، غلط فہمی سے اس کا نتیجہ نکلا. دنیا جو پہلے مصیبتوں کا گھر ہے، غلطیاں غلطیاں غلطے غلطے، آنکھوں کو گناہ، کانوں کے دبان کے گناہ، رات دن گناہ گناہ گناہوں کی دلدل میں. اور تم سوچو یہاں اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں. اگر جنت میں نتیجہ نکل سکتا ہے نافرمانی کا تو یہاں نہیں نکلے گا. کہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون ہو جائے، برادری اور ملک میں، اور رات دن حکمران بھی اور عوام بھی صبح سے شام تک اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے، شرک سے لے کے سود تک، فحشی اور یعنی تک. جنت میں نتیجہ نکل سکتا ہے تو یہاں بھی نکل. اچھا شرم تھی، ایک بابا تھا، ایک ہماری ماں تھی، میاں بیوی میں تو کوئی پردہ نہیں ہوتا، ایک دوسرے سے شرماتے تھے. اور آج ہوا کی بیٹی دندناتی پھرتی ہے، ننگ دڑنگ، مرد بھی ننگے، عورتیں بھی ننگے. قرآن کہتا ہے مقصد کیا تھا اس کا؟ کہتے ہیں مقصد یہ تھا. اللہ فرماتے ہیں اس نے اتنے پاپڑ کیوں بیلے قسمیں. اللہ فرماتے ہیں یبدی علما سوات ما، ننگا کرنا چاہتا تھا، ننگا، شرم گاہ ان کی ننگا، یہ اس کا مقصد تھا. آج بھی اللہ نہ کرے وہ کسی کا دشمن ہو، کہتا ہے میں تجھے گھسیٹوں گا، میں تیری چادر اتاروں گا. شلوار لوگ اتارتے ہیں، شلوار چادر ننگا کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں. شیطان نے کہا میرے دشمن کی اولاد ہو، میں تمہیں ننگا کروں گا. آج دیکھ لو حکمران بھی، عوام بھی، ایجنڈے پہ سب ننگے، لباس ننگے. بازار میں جائیں لڑکی کا پورا صحیح لباس نہیں ملتا، لڑکے کا نہیں ملتا. بھائیوں کے سامنے بہنیں ننگی، بہنوں کے سامنے بھائی ننگے، ٹیٹ بری گدے لباس، ادھے جسم ننگے، سب ننگے. یہ شیطانی ایجنڈا ہے جس پر حکمران بھی چل رہے ہیں اور عوام بھی اور کمپنیاں بھی اور یہ کپڑے بنانے والے بھی. اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے. اس کے بعد آراف جنتیوں جہنمیوں کا تذکرہ ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام نے آ کے عبادت کی، بات کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. انہوں نے کہا تو ہمیں گمراہ لگتا ہے. میں گمراہ نہیں ہوں، میں کہتا ہوں ایک اللہ کی عبادت کرو. آگے صالح علیہ السلام نے، ہود علیہ السلام نے دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. کہتا تو ہمیں بے وقوف لگتا ہے. نبیوں کو حوصلہ دیکھو. نے کہا میں بے وقوف نہیں ہوں. ان پہ عذاب آیا، ان پہ عذاب آیا. اور پھر صالح علیہ السلام، انہوں نے بھی یہی بات کہی، ان کو بھی انہوں نے جھٹلایا، ان پہ عذاب آیا. لوط علیہ السلام کا یہ تذکرہ کر کے اللہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ پہلے جو قومیں گزری تھی انہوں نے جب ہماری نافرمانیاں کی تو ہم نے ان کو پکڑ لیا. اور جب ہم نے پکڑا
تو کوئی چھڑا نہ سکا. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب پکڑتا ہے نا تو پھر اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا. نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب